لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. معراج سے برتر بلغ العلا بکمالہ. ظلمات کی جماعت پورتی شیخ و دلالت مقدرے. ظلمات کی جماعت پورتی شیخ و دلالت مقدرے. ایمان کی روح فوق دے کشفت الدجى بجماله. اسلام کی دعوت دیتی تکلیف بھی اسے لیتا ہے. اسلام کی دعوت دیتی تکلیف بھی اسے لیتا ہے. جس میں دعا دشمن کو دے حسنت جمیع خصالہ. ایک دوم دنیا میں مچی آواز
دنیا میں مچی آواز آنے لگی کر لو درود اے امتی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. قابل احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے. آج 26 فروری عیسوی 2010 ہم یہاں اقصی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہیں. ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ علی اختلاف الاقوال، جس میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ ربیع کے معنی ہے موسم بہار. ایک ہوتا ہے موسم خزاں اور ایک ہوتا ہے موسم بہار. موسم خزاں جسے ہم پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں کہ درختوں سے پتے گر جاتے ہیں. ایک درخت اپنے تن کے ساتھ کھڑا ہے، شاخیں بھی لگی ہیں، ٹہنیاں بھی لگی ہیں، لیکن پتے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجڑا ہوا نظر آتا ہے. انسان باغوں میں جائے تو باغ اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ویران نظر آتے ہیں. پھر اللہ تعالی موسم بہار بھیجتے ہیں کہ جس میں درختوں پر پتے آتے ہیں، درخت تر و تازہ نظر آتے ہیں. باغ و بہار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پروردگار عالم نے ان کو سجا دیا. یہ ہے موسم بہار. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے گویا پوری زمین پر پورے جہاں میں موسم خزاں. مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں موسم خزاں تھا. اور موسم خزاں کی تعبیر کیا کرتے ہیں تو مشائخ لکھتے ہیں کہ جہالت کا ایسا دورہ تھا کہ برسوں تک چلنے والی لڑائی کے لیے معمولی سا بہانہ کافی تھا. کوئی بہانہ، کوئی ایسا بہانہ کہ جس کو بھی کہہ سکیں کہ بھئی یہ لڑائی کی وجہ ہے، کہتے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بس معمولی سا بہانہ لمبے جھگڑے کے لیے کافی تھا. ایک عجیب ماحول، ایک عجیب دور کہ لوگ لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے بس چھوٹے سے بہانے تلاش کرتے تھے اور برسوں تک جھگڑے چلتے تھے. جیسے میں نے کل رات کو یہاں مانیک پور میں ایک مثال دی تھی کہ جیسے ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس دور میں آپ بعض عورتوں کو دیکھیں گے کہ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے لڑنے کا، یعنی لڑائی کا ایسا مزاج کہ بس چھوٹا سا بہانہ اس کے لیے کافی تو فوراً لڑنا شروع کر دیتی. کوئی نہیں ملے گا تو آخر میں برتنوں سے بھی لڑتی ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ برتن پچھاڑے گی. ایک عورت گزری ہے لڑنے والی، بڑی لڑاکو عورت. ویسے
ہم مرد بھی جو ہے عورتوں سے کم نہیں ہیں، لیکن میں آپ کا ذکر ابھی نہیں کر رہا کیونکہ لمبے عرصے کے بعد آیا ہوں اور مجھے بھی سلامتی سے جانا ہے. ابھی عورتوں کا ذکر کرتا ہوں. عورتوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ ہم تو ان سے بے قدم آگے ہیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء کہا کہ مرد عورت کے اوپر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب عورت کا مزاج اتنا ہوتا ہے تو مرد کا کتنا ہوگا. وہ لڑنے والی لڑاکو عورت تھی، دن بھر میں اگر وہ جھگڑا نہ کر لے تو اس کے پیٹ میں ہوا بڑھتی تھی، جس کو اپنے گیس بولتے ہیں، گیس ہوتا تھا اس کو. شام تک میں وہ لڑائی کی گولی کھاتی تھی، تب جا کے وہ گیس ختم ہوتا. ایک دن شام کے وقت اپنے خادم کو کہا بھائی جاؤ بیل گارا نکالو. اور خادم گیا بیل گارا نکالا تو پڑوس کی عورت اس کے مقدر میں لکھا ہوگا اس روز، تو اس نے بس اتنا پوچھ لیا بہن شام ہو گئی، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جھگڑا شروع. تو کون ہے مجھے پوچھنے والی؟ تو کون ہے؟ تیری کیا اوقات ہے میں کہیں بھی جاؤں؟ بس جھگڑا شروع ہو گیا. اس بیچاری نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بہن معاف کرنا میری غلطی ہو گئی، آئندہ یہ بھی نہیں پوچھوں گی. کافی دیر تک جھگڑتی رہی. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس زمانے میں بعض عورتوں کا مزاج ایسا ہے اور اتنا جھگڑا کرتی ہے، تو اس زمانے میں جبکہ جہالت کا دورہ تھا کیا عالم ہوگا. اور اس ماحول میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی، اللہ اکبر. سرکار کا ہر کام سرکار کا ہر کام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ ایسے جہالت بھرے ماحول میں تشریف لائے. مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ جہالت کا زمانہ، وہ جہالت کا ماحول جس کو موسم خزاں سے تعبیر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اس کو موسم بہار میں تبدیل کر دیا. کافی دیر تک وہ عورت لڑتی رہی. جب لڑ کر فارغ ہو گئی تو خادم سے کہنے لگی بھائی جاؤ بیل گارے کو ایک طرف رکھ دو. تو اس نے کہا کہ محترمہ آپ نے کہا تھا نکالو، میں نے پورا تیار کر دیا، کہاں جانا تھا آپ کو؟ تو کہنے لگی ارے لڑائی کی تلاش میں بازار جا رہی تھی لیکن پڑوس میں ملی، اب جانے کی ضرورت نہیں، اس کو رکھ دو. کہتے یہ ہے موسم خزاں. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے دنیا میں آنے سے موسم بہار آ گیا اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور موسم بہار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں اور اس دنیا میں آئے اور موسم بہار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے. آپ اٹھے تو آسمان کو بلند مل جائے، آپ بیٹھے تو زمین کو سکون ہو جائے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کی طرف کرم ہوتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. وہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دھوپ میں باہر آ جائے تو آسمان بھی سایہ کرنے لگے. وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے پتھروں کے قریب سے گزر جائے تو پتھر بھی سلام کرنے لگے. وہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ میں کنکریاں لے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے. سوچو مسلمانوں، بے جان کنکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ رہی ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں. وہ بے جان کنکریاں جو نبی کی صحبت میں آ رہی ہیں وہ کلمہ پڑھ رہی ہے. مسلمانوں سوچو ذرا، کنکریاں ہیں، بے جان ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی وحدت کی گواہی دے رہے ہیں کہ رب کو سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. میں اور آپ جاندار ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ملا ہوا ہے، لیکن پتا نہیں ہمیں نظر لگتے کہ ہماری توحید میں بھی کمی تو رسالت کے دعوے میں بھی کمی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کر رہے ہیں. یہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے متعلق چند واقعات پیش کر رہا ہوں جس سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہو وہ دنیا میں آئے اور موسم بہار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کی بیٹی ہے. ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی. 4 بیٹیاں. پہلی زینب جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، اس کے بعد ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. علماء نے لکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے وہاں مقام اتنا بلند تھا کہ وقت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں دے رہے ہیں. کتنا بڑا شرط ہے. ہمیں کوئی ایسا خسر مل جائے، میں تو بد دعا نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اتفاقی طور پر مثال سمجھاتا ہوں کہ ہمیں ایسا خسر مل جائے کہ جو عورت ہمارے نکاح میں ہے اللہ نہ کرے اس کا وقت آ چکا وہ چلی گئی دنیا سے، اب خسر یہ کہے کہ نہیں اور ہماری ایک بیٹی ہے آپ کو کہیں اور نکاح کی ضرورت نہیں، ہم دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، تو یہ اس آدمی کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے خسر ابھی سے ہاتھ جوڑتے کہ کہاں ہم نے ان کے ہاتھ اپنی بیٹی دے دی. اللہ ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا اتنا اونچا مقام، اور مشائخ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتفاق تھا کہ اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں جو عثمان کے نکاح میں گئی، عثمان تو زندہ رہے لیکن دونوں بیٹیوں کی وفات ہو گئی، دونوں چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان تیرا اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. کتنا اونچا مقام ہے. اب ذرا آئیے کہ اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ مقام ملنے کی سب سے بڑی وجہ عثمان غنی کی شرم و حیا. عثمان غنی کی شرم و حیا. اتنا حیا کرنے والا انسان، اتنی شرم کرنے والا انسان کہ آسمان کے فرشتے عثمان سے شرم کرتے تھے. سوچو مسلمان، آج ہمارے اس بگڑے ہوئے زمانے میں، اس بگڑے ہوئے ماحول میں
سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے شرم و حیا کے جنازے نکل گئے. اس دور کے مسلمان نے سب سے پہلے کسی کو کفن پہنایا ہے تو شرم و حیا کو اپنے اندر سے نکالا, اسے کفن پہنایا اور قبرستان میں جا کے دفن کر دیا یہ کہہ کر کہ او شرم و حیا تیرا میرا کیا رشتہ ہے, تو جا قبر میں جب اسرافیل سور پھونکے گا تب ملیں گے. سب سے بڑی چیز شرم و حیا ختم ہو گئی. اللہ ہم سب کو شرم و حیا نصیب فرمائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ آپ کے گھر تشریف لائی. دیکھو ایک عورت کی غیرت اللہ ہم کو نصیب فرما دے. حضرت فاطمہ گھر پہ تشریف لائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فاطمہ آج مہینے کا پہلا چاند ہے, کیا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھو تعلیم دے رہے ہیں چاند دیکھنے کی کہ عورت کو بھی چاہیے کہ ہر مہینے کا چاند دیکھے. جب عورت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم مردوں کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ سارے جتنے لوگ ابھی جمعہ میں آئے ہیں اگر یہ اہتمام سے ہر مہینے کا چاند دیکھے تو عید کے چاند میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تو برابر ہے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ تو میرا تھوڑا مزاج ہی ہے کہ جس رگ میں درد ہوتا ہے میں اسی کو پکڑتا ہوں, اور یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں. آپ ناراض مت ہو جایا کریں, کیونکہ اصلاح کی باتیں ہیں, کہیں گے نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ میری اصلاح فرمائے, اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے. ہمارے یہاں عید کے دن جو جھگڑا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو 12 مہینے میں کبھی چاند نظر نہیں آتا اس کو عید کا چاند نظر آتا ہے. برابر ہے نا جنید بھائی؟ ٹھیک ہے نا, 12 مہینے میں نظر نہیں آتا اس کو عید کا چاند نظر آتا ہے. اب اس میں پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے. سرکار دو جوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہیں, بیٹی فاطمہ تم نے چاند دیکھا ہے؟ آپ پر کے ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا. کیسا صاف فیصلہ کہ نہیں دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہیں چاند دیکھنا چاہیے تھا. آپ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہیں چاند دیکھنا چاہیے تھا. اللہ اکبر, فاطمہ کی غیرت دیکھیں. حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے اے ابا جان جب مہینے کا پہلا چاند ہوتا ہے تو سارے مدینے والوں کی اس چاند پر نظر ہوتی ہے, اور اے ابا جان جس چاند پر پرائے مردوں کی نظر جائے وہاں فاطمہ کی نگاہ جائے اس کو فاطمہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. کتنی غیرت والی عورت, کتنی شرم و حیا والی عورت. میں نے کل رات کہا تھا کہ ہم مردوں پر اللہ رحم کرے. ہم مردوں کی غیرت کا یہ حال ہے کہ ایک مرد کی بغل میں اس کی بیوی جو اس کے نکاح میں ہے اس سے شادی کی ہے اس کی بغل میں بیٹھی ہے اور بغل میں بیٹھ کر ٹی وی کے پردے پر پرائے مردوں کا ننگا ناچ دیکھ رہی ہے, لیکن اس مرد کی غیرت سب سے مسلم ہو رہی ہے. کس صدی میں جیے ہم لوگ کہ ایک عورت جو آپ کے ہمارے نکاح میں ہے, ہماری بغل میں رہتی ہے, ہمارے ہاتھوں سے لقمے کھا رہی ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر پرائے مردوں کا ننگا ناچ دیکھے اور ہماری غیرت سب سے مت نہ ہو. میرے بھائیوں یہ کیا بے شرمی کا ماحول ہے. ایک بات میں نے کل کہی تھی, اس ایجوکیشن کے دور میں بعض لوگ ایسے اس ایجوکیشن کے دور سے متاثر ہو گئے کہ اس کی جوان بچی ڈرائیونگ اسکول میں جا رہی ہے اور پرائے مرد سے ڈرائیونگ سیکھ رہی ہے. بعض مرتبہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈرائیونگ سکھانے والا غیر مسلم ہے. غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کی جوان بچی ڈرائیونگ سیکھ رہی ہے, لیکن باپ کی غیرت ذرہ برابر حرکت میں نہیں آتی کہ میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھ کر ڈرائیونگ سیکھ رہی ہے. اور
اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جوان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور عورتوں میں نکاح ہو رہے ہیں. یہ اس دور سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم جو اپنی چال سے اس کو بھول گئے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق بھول گئے اور غیروں کے طریقوں سے اتنے متاثر ہو گئے کہ آج ہماری بہو بیٹیاں کہاں جا رہی ہے ہمیں اس کا احساس تو نہیں رہا ہے. اللہ اس امت کی ماؤں بہنوں کی پوری حفاظت فرمائے. وہ فاطمہ الزہرا تھی جس کی غیرت کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے میں نے ایک حدیث کری چھوٹی سی، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. چونکہ آج میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، پہلے جو واقعات سنتے تھے زنا کے، تو اکثر واقعات جو سنتے تھے زنا کے تو اس میں جوان مرد یا جوان بچی جس کا نکاح نہیں ہوا یہ زنا میں مبتلا ہوتے تھے، اور زنا میں مبتلا ہونا مجبوری تھی کہ شادی کا وقت ہو گیا لیکن اوپر والے شادی نہیں کرا رہے تو وہ مجبوراً زنا کرتے تھے. آج تو اس بگڑے ہوئے زمانے میں درد کے ساتھ کہتا ہوں، دو بچوں کے باپ اور چار بچوں کی مائیں زنا میں مبتلا ہو چکی ہیں. اور مشاہد فرماتے ہیں اس کا نتیجہ نگاہوں کی حفاظت کا نہ ہونا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، کہ یہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں. وہ زناہما النظر، اور ان آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا. عام ہے کہ نہیں؟ آج تو ہمارے گھروں میں ہمارے دفتروں میں آنے والے اخبار نام نہیں لیتا، لیکن آپ ان اخباروں کو دیکھیں، ان اخباروں کی کرتیوں کو دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ننگے پن کی انتہا ہو گئی اور مسلمان شوق سے لے رہے اور دیکھ رہے. اکثر گھروں میں آپ دیکھیں ماؤں بہنوں کو اخبار میں سب سے زیادہ اگر پسند ہے کوئی چیز تو اخبار کے ساتھ آنے والی کرتی اس کو پسند ہے، وہ اس کو شوق سے دیکھ رہی ہے. حضرت ثانی نظر اللہ مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اخبار میں دی جانے والی گندی تصویر اگر اس کو دیکھ کر لذت لے رہا ہے اور شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے وہ صف اول کا نمازی ہو لیکن حدیث کی روشنی میں اس کی دونوں آنکھیں زناکار ہیں. سوچے ذرا ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے حضرت ثانی نظر اللہ مرتبہ فرماتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ کے باہر نکلا، چاہے مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتا ہو، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو، لیکن سڑک پر جا کر اگر پرائی عورتوں کو دیکھ کر ان سے لذت لے رہا ہے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں اس کا دل و دماغ اور اس کی نگاہیں زناکار ہے. آج دیکھیں ہمارا ماحول کیا ہے. توحید-sunnah.com آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اخبار میں دی جانے والی بے جان گندی تصویر کا دیکھنا جب زنا میں شامل ہے تو جو حضرات موبائل میں ننگے فلم رکھتے ہیں، ننگی تصویریں رکھتے ہیں یا ٹی وی پر بیٹھ کر ننگا نظارہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے حرام گناہ میں مبتلا ہیں. میں نے رات کہا تھا کہ ہمارے اس ایجوکیشن کے دور میں مہذب نوجوان، بگڑے ہوئے نوجوان نہیں کہتا، ان کو تہذیب یافتہ کہتا ہوں کہ مہذب نوجوانوں کا سب سے بڑا اگر ٹائم پاس کوئی ہے تو وہ موبائل. جب دیکھو موبائل اور موبائل پر انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کے بارے میں آگے بھی کہہ چکا ہوں کہ انٹرنیٹ یعنی یہ سمجھو کہ پوری دنیا کی گندگی. ایک نوجوان تنہائی میں اگر دنیا کے کونے میں چلنے والی گندگی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرے، انٹرنیٹ شروع ہو گیا، بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی گندگی دیکھ رہا ہے. یہ بے حیائی کا ماحول
اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. حضرت فاطمہ کی غیرت سے اللہ مجھے بھی آپ کو پوری امت کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے. وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے. بیٹی سے محبت تھی اور مشائخ نے لکھا کہ حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی اتنی خدمت کی ہے کہ ان کی کنیت ہی ام ابیہا پڑ گئی تھی. ام ابیہا کہ اپنے باپ کی ماں. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب ماں خدمت کرنے والی نہیں ہوتی اور ماں کا بدلہ بیٹی بن جائے اور بیٹی اپنے باپ کی ساری خدمت کر لے, اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جو خدمت ماں کرتی تھی بیٹی نے وہ پوری خدمت کر لی. حضرت فاطمہ کو اللہ نے شرف دیا تھا کہ اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے, اس لیے ان کی کنیت ہی تھی ام ابیہا اور زہرا آپ کا لقب تھا. حضرت فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اپنے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا روٹیاں پکا رہی ہیں. ساری روٹیاں پک گئی ہیں, ایک روٹیاں پکتی نہیں ہے. کہتے ساری روٹیاں پک گئی ہے, پھر تیار نہیں ہو رہی. حضرت فاطمہ تلے پر ہر طرف گھما رہی ہے تاکہ روٹی تیار ہو جائے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بڑی محنت کر رہی ہے لیکن روٹی تیار نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے میری بیٹی فاطمہ حیران اور پریشان ہے. کہا بیٹی فاطمہ کیوں پریشان ہو؟ آپ کر دیا ابا جان کب سے محنت کر رہے ہیں لیکن یہ روٹی تیار نہیں ہوتی. دونوں جہاں کے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم نے دیکھا ہے کہ اس روٹی کو تمہارے والد کا ہاتھ لگ چکا ہے. اور بیٹی فاطمہ جس چیز پر تیرے والد کا ہاتھ لگ جائے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو پھر دنیا کی آگ کا کیا مجال ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ اس روٹی کو تمہارے والد کا ہاتھ لگ گیا ہے. اے فاطمہ جس چیز کو تمہارے والد کا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو دنیا کی آگ کی کیا مجال ہے کہ اس کو پکائے. مشائخ فرماتے ہیں جس نبی کا مقام اتنا بلند ہو وہ دنیا میں آئے اور موسم بہار میں آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. مشائخ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اسی لیے اس کو ربیع الاول کہتے ہیں کہ پہلی موسم بہار جو زمانے میں قائم ہوئی دنیا میں قائم ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شرم و حیا خاص طور پر اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. مصطفیٰ جن کو سارے ندیوں کے جن کو
جن کے گھر میں جن کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہے جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے اسے قبول کروا لے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان کئی دنوں سے فاقہ تھا، ہم بھوکے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی۔ اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، اور اسی میں اے ابا جان ایک سائل ایک مانگنے والا اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، چوتھی روٹی میں نے سائل کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، ابھی آدھی روٹی میں نے کھائی، اور ابا جان مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ بیٹی فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آ گیا یہ آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ اس کو قبول کروا لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ سوچو مسلمانوں جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے جسم اثر کو لہو لہان کیا گیا، جنہیں زخمی کیا گیا، جنہوں نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، لیکن اے اللہ کے بندو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ کاش اللہ نے ہمیں قسم قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے، قسم قسم کے جوڑے کھانے دے رکھتے ہیں، اگر کمی ہے ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کمی، جن کے گھر جن کے گھر دیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا،
ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔